رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة، صلوات اللہم صلی اللہ۔ عزیزان محترم، کربلا اور ولایت اہل بیت اطہار کے موضوع کے تحت آپ حضرات اس دوسری مجلس عزا میں شرکت فرما رہے ہیں۔ پروردگار نے سرکار سید الشہداء کو جو عظمتیں، رفعتیں عطا فرمائی ہیں وہ اتنی بے نظیر اور بے مثال ہیں کہ جن کی بنا پر تاریخ انسانیت کو بھی امام حسین کی بارگاہ میں آ کر خراج عقیدت پیش کرنا پڑ رہا ہے، اور تمام آدمیت اور تمام انصاف پسند افراد امام حسین کو اپنا رہبر اور اپنا لیڈر تصور کر رہے ہیں۔ 12 محرم زیارت سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے منسوب ہے، اور اس زیارت کی بنا پر تمام وہ افراد کہ جو آقا سے محبت رکھتے ہیں، آقا سے جنہیں عشق ہے، وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور آقا کی بارگاہ تک خود کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو زیارت امام حسین کا عنوان ہے، اگرچہ اس عنوان کا ایک معنی یہ ہے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن امام کے لیے مجالس عزا منعقد ہوتی ہیں، اور اس زیارت کی مجلس میں تمام مؤمنین سرکار سید الشہداء کے مصائب اور سرکار سید الشہداء کی میدان کربلا کی سختیوں اور ان کے مظالم، ان پر ڈھائے گئے مظالم کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان اہل حرم کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جو ان تاریخوں میں شہر کوفہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور پھر سرزمین کوفہ سے اس کاروان اور اس قافلے کو، سرکار سید الشہداء کے اس چھوٹے سے قافلے کو سرزمین شام لے جایا گیا۔ زیارت سرکار سید الشہداء سے متعلق سوالات ذہنوں میں بہت سے پیدا ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سوالات کے جواب ضروری ہیں، اور انہی جوابات کے ذریعے سے انسانوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حقیقتاً امام حسین کی بارگاہ تک خود کو پہنچانا اور امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ کر زیارت کرنا کتنا اہم مرحلہ اور کتنا اہم ثواب کا باعث ہے۔
اسی لیے لوگوں کے اندر یہ شوق پیدا کیا جاتا ہے کہ زیارت امام حسین کے لیے سب اپنے اپنے گھروں سے جس انداز میں بھی ممکن ہو وہ پہنچیں۔ میں عرض کروں کہ امام حسین کی شہادت سے جو آج تک سلسلہ زیارتوں کا جاری و ساری ہے وہ سلسلہ کبھی رکا نہیں ہے، حتیٰ اس وقت بھی کہ جس موقع پر لوگوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے اور زیارت امام کے لیے منع کیا جا رہا تھا، روکا جا رہا تھا، اس وقت بھی لوگ امام کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ حتیٰ جب یہ اعلان کیا گیا کہ تمہیں مال کثیر دینا ہے، تب بھی کسی کے قدم زیارت کے لیے جانے سے رکے نہیں ہیں۔ یہ اعلان کر دیا گیا کہ تمہیں اپنی اولاد کو قربان کرنا ہوگا، اس موقع پر بھی زیارت کے لیے جانے والوں کی تعداد گھٹی نہیں ہے۔ حتیٰ جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ تمہیں اپنے 2 ہاتھوں میں سے 1 ہاتھ کٹوانا ہوگا، تب امام حسین کی زیارت کے لیے تم جا سکتے ہو۔ اس موقع کے اوپر بھی تاریخ گواہ ہے کہ وہ خاتون آ کے جلاد کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ کو بڑھا کے کہتی ہے کہ میرا بائیں ہاتھ کاٹ دو، مجھے امام حسین کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ اور جس موقع کے اوپر جلاد نے یہ بات کہی کہ ہاتھ تو بایاں نہیں دایاں کٹتا ہے، تب زیارت حسین کے لیے تم جا سکتی ہو، اس نے پلٹ کر کہا تھا کہ داہنا ہاتھ تو گزشتہ سال کاٹا تھا، اس سال میں اپنے بائیں ہاتھ کو کٹوا کر امام حسین کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ یہ جذبہ امام حسین کے لیے جو دلوں میں بیدار ہوا ہے، وہ جذبہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ زیارت امام حسین وہ فضیلت ہے، وہ عظمت ہے کہ جس عظمت اور فضیلت کو حاصل کرتے ہوئے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امام حسین کی بارگاہ میں آئے، زیارت کرے اور پھر اس زیارت کے ذریعے سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو آباد کرے۔ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ، آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ مرو شیعتنا لزیارت قبر ابی عبداللہ الحسین، لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرو کہ وہ امام حسین کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جائیں۔ مرو، لوگوں کو تیار کرو، آمادہ کرو، ان کے اندر شوق پیدا کرو، ان کے اندر جذبہ بیدار کرو، تاکہ وہ آقا کی زیارت کے لیے سرزمین کربلا پر حاضر ہوں۔ یعنی ہم سب کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امام کی زیارت کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ کرائیں۔ فرمایا فَإِنَّ إِتْيَانَهُ يَزِيدُ فِي عُمُرِهِ، پہلا سب سے عظیم فائدہ ہے کہ انسان جس موقع کے اوپر امام کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے، اس کی عمر میں پروردگار اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمائے کہ وَيَمُدُّ فِي رِزْقِهِ، پروردگار اس کے رزق کو اور بڑھا دیتا ہے اور مزید وسیع کر دیتا ہے اگر وہ امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ فرمایا کہ تیسرا عظیم فائدہ ہے کہ وَيَدْفَعْ عَنْهُ مَدَافِعَ السَّوْءِ، نہ جانے کتنی مشکلات ہیں کہ جو زیارت امام حسین کی برکت کی بنا پر اس کے وجود سے پروردگار دور کر دیتا ہے۔ یعنی اگر خود کو مشکلات، سختیوں، مصیبتوں، رنجشوں ان سب سے بچانا ہے تو پھر انسان امام کی بارگاہ میں آئے، زیارت کرے۔ اس زیارت کی برکت سے نہ جانے کون کون سی مشکلات، دیکھیں جو مشکلات انسان تک آ گئی ہیں ان مشکلات کا ذکر کرنا انسان کے لیے ممکن ہے، لیکن جو مشکلات ابھی آئی نہیں ہیں، جن مشکلات کو اس نے فیس نہیں کیا ہے، جن مشکلات کے بارے میں اسے خبر نہیں ہے، ان کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے کہ کون کون سی مشکلات ہیں کہ جن سے میں بچ گیا، کون کون سی مشکلات ہیں کہ جو مجھ سے ٹال دی گئی ہیں۔ انسان آ جانے والی مشکلات کے بارے میں خبر رکھتا ہے، نہ آنے والی مشکلات کے بارے میں اسے علم نہیں ہوتا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ نہ جانے کون کون سی مشکلات ہیں کہ جن مشکلات کو اس زیارت کی بنا پہ پروردگار اس سے دور کر دیتا ہے، اس سے ہٹا دیتا ہے۔ جسے مشکلات سے خود کو دور کرنے کا شوق ہے وہ آئے، زیارت امام حسین کے لیے آقا کی بارگاہ میں آئے۔ یہ زیارت
انسانوں کو یہ عظمت، یہ شرف، یہ منزلت عطا کرتی ہے کہ پھر انسان مشکلات کے مقابل میں بھی آ جائے تو مشکلات خود اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ زیارت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس زیارت کے لیے روایتوں میں بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو خود کو آقا کے حرم مطہر پہنچا کر اس زیارت کے عمل کو بجا لائیں۔ اور پھر اس سلسلے میں عرض کروں کہ راوی کہتا ہے کہ جس موقع کے اوپر میں آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، راوی خود معاویہ بن وہب بجلی ہیں۔ یہ بڑے معتبر راوی ہیں کہ جن کو روایات کی دنیا میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کو اہل بیت اطہار نے اپنی روایتوں کے نقل کرنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ یہ سعادت دی کہ جب روایات کا ذکر آئے تو سلسلہ سند میں ان کا نام بھی شامل ہو جائے۔ یہ اہل بیت اطہار کی خاص عنایت ہوتی ہے، تبھی کسی انسان کا نام سلسلہ سند میں شامل ہوتا ہے، اور وہ بھی امام کے نام سے پہلے جب راوی کا نام آ رہا ہو تو پھر اس کے معنی ہے کہ خاص طور سے امام نے عنایت فرمائی ہے۔ اس روایت کو مرحوم ابن قولویہ نے بھی نقل کیا ہے، مرحوم شیخ کلینی علیہ الرحمت والرضوان نے بھی نقل کیا ہے، سید ابن طاؤس علیہ الرحمت والرضوان نے بھی نقل کیا ہے، اور یہ تینوں بزرگواران اور ان کے علاوہ اور بھی بزرگ ہمارے محدثین ہیں جنہوں نے اس روایت کو بے پناہ معتبر راویوں کے ذریعے سے اپنی کتابوں میں قرار دیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ راوی جس موقع کے اوپر کہتا ہے کہ میں پہنچا دخلت علی الصادق علیہ السلام، مل جل کے صلوات بھیج دیں، میں آقا اور مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ہوا فی مصلاہ، اس موقع کے اوپر مولا اپنے مصلے پہ تشریف فرما تھے، فجلستُ، میں جا کر مولا کے قریب بیٹھ گیا، حتیٰ قضی صلاتہ، یہاں تک کہ مولا کی نماز مکمل ہوئی، فسمعتہ وہو یناجی، ہم نے سنا کہ امام مناجات کر رہے تھے، اللہ سے راز و نیاز کر رہے تھے، اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، وہو یقول، مولا کی زبان اطہر پر یہ کلمات تھے کہ یا من خصنا بالکرامہ، اے میرے پروردگار تو ہی وہ ذات ہے کہ جس نے کرامتوں کو ہم سے مخصوص کیا ہے، ووعدنا الشفاعہ، اور ہم سے شفاعت کا وعدہ کیا ہے، وحملنا الرسالہ، اور اپنی ذمہ داری کو، اپنی رسالت کو تو نے ہمارے حوالے کیا ہے، وجعلنا ورثۃ الانبیاء، اے میرے پروردگار تو نے ہی ہم سب کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، وختم مل امم السابقہ، وہ تمام چیزیں کہ جو سعادتوں کی شکل میں گزشتہ امتوں کے پاس تھیں وہ ساری چیزیں پروردگار تو نے ہمارے لیے بھی قرار دیا ہے، وخصنا بالوصیہ، ہم سے ہی مخصوص کیا ہے وصیت کو، اور اس کے بعد وَأَعْطَانَا عِلْمَ مَا مَضَى وَعِلْمَ مَا بَقِيَ، وہ تمام علوم کے جو گزر گئے ہیں اور وہ تمام چیزیں جو آئندہ آنے والی ہیں ان سب کا علم پروردگار تو نے ہم اہل بیت اطہار کو عطا فرمایا ہے، وَجَعْلَ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنَا، اے میرے پروردگار تو نے ہی لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف راغب کیا ہے۔ لوگ بہت سارے دنیا میں اس بات کا شوق رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں یہ جذبہ ہے کہ ہم لوگوں پر حکومت کریں، لیکن یہ حکومت کا جذبہ رکھنے والے افراد بخوبی جانتے ہیں کہ انسانوں کے جسموں پر حکومت کرنا تو ممکن ہے، لیکن انسانوں کے دلوں میں جگہ بنا لینا، انسانوں کے دلوں میں اپنے کو قرار دینا، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب پروردگار کسی کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں قرار دے، اور سوائے اہل بیت اطہار کے پروردگار نے کسی کے دل میں محبت کو کسی بھی شکل میں قرار نہیں دیا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی 2 دن قبل عاشور کا دن گزرا ہے، آنکھیں رو رہی تھیں
انسان دہاڑے مار مار کے گریہ کر رہا تھا، سرکار سید الشہداء کا نام آ جائے تو عاشور کا دن اور عاشور سے پہلے اور عاشور کے بعد عالم یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں سے وہ فوارے آنسوؤں کے جاری ہو جاتے ہیں کہ جنہیں کوئی انسان عام شکل میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ کس بنا پر ہے؟ یہ اس محبت کی بنا پر ہے کہ جسے پروردگار نے اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے دلوں میں قرار دیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر دشمنوں کو ہمیشہ حیرت رہتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے ہم اتنا مال بانٹتے ہیں، ہم لوگوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں، ہم لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ہمارے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جنگ کے میدان میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس موقع کے اوپر ہم کوئی فیصلہ سنا دیں یہ سب سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں، بلکہ آواز بغاوتوں کی بلند ہونے لگتی ہے، لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو شکوہ ہے یہ صرف بنی امیہ اور بنی عباس کا شکوہ نہیں ہے، تاریخ انسانیت کے سارے حکمرانوں کا آج تک یہی شکوہ رہا ہے کہ لوگ ہماری اطاعت نہیں کرتے، ہماری بات نہیں مانتے ہیں، ہمارے پیچھے چلنے پہ تیار نہیں ہیں، ہم سے مال لیتے ہیں لیکن ہمارے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے سارے حکمرانوں کا مزاج یہی ہوتا ہے، لیکن عجیب کیفیت ہے، پروردگار نے اہل بیت اطہار کی محبتوں کو دلوں میں اس طرح سے قرار دیا ہے کہ ان کی کہی ہوئی بات لوگ تسلیم کر رہے ہیں، ان کے کیے گئے عمل کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اشارے کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو دلوں کے اندر حکومت پروردگار نے عطا کی ہے وہ خود ان تمام ظالم جابر غاصب حکمرانوں کو یہ اطلاع دے رہی ہے، یہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ یہ اچھی طرح سے یاد رکھنا، جسموں پہ حکومت کرنا اور ہوتا ہے، دلوں پہ حکومت کرنا اور ہوتا ہے۔ تم جسموں پہ حکومت کرتے ہو لیکن اللہ نے اہل بیت اطہار کو لوگوں کے دلوں کے اندر قرار دیا ہے، لہٰذا تمہاری مخالفت تو ممکن ہے، اہل بیت اطہار کی مخالفت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ فرمایا وَجَعَلَ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْنَا، لوگوں کے دلوں میں ہماری اس محبت کو قرار دیا کہ یہ دل خود بخود ہماری طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ کتنی کوشش ہوتی ہے سرزمین مدینہ پر کہ لوگ روضہ پیغمبر پہ نہ آئیں، کتنی کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ جنت البقیع میں ائمہ ہدیٰ کی زیارت کے لیے نہ پہنچیں، لیکن اس کے باوجود عالم کیا ہے، لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہوتے ہیں روضہ پیغمبر پہ جانے کے لیے، لوگ جوخ در جوخ باہر کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جنت البقیع کا دروازہ کھلے، اندر جا کر امام عظیم الشان کی قبر مبارک کے اوپر بیٹھیں، وہاں زیارت کریں، امام کو آواز دیں، پکاریں۔ یہ جو شوق لوگوں کے دلوں میں ہے یہ بے مثال ہے، دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ فرماتے ہیں مولا، یہی معاویہ بن وہب بجلی کہتے ہیں کہ اغفر لی، اے میرے پروردگار، ولی اخوانی، ہم سب کو، ہمارے تمام بھائیوں کو بخش دے، وزوار قبر ابی الحسین بن علی صلوات اللہ علیہما، اے میرے پروردگار وہ تمام زیارت کرنے والے کہ جو سرکار سید الشہداء کی قبر مبارک پہ حاضر ہو کے زیارت کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما۔ امام اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ جو اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنے قریے کو، اپنے علاقے کو، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے خاندان والے، اپنے بال بچے، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنے قبیلے، ان سب کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں سے آ کر امام کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ان کی اتنی عظمت ہے نگاہ امام میں کہ ان کی مغفرت کے لیے امام دعا فرما رہے ہیں۔ زیارت کے لیے پہنچنے والے افراد ایسا نہیں ہے
کہ صرف وہی ہیں کہ جو سرزمین کربلا کے اطراف میں زندگی گزار رہے ہیں، یا وہی نہیں ہیں کہ جو سرزمین عراق پر رہتے ہیں، بلکہ دنیا کے مختلف گوشوں سے، مختلف جگہوں سے لوگ مسلسل سرکار سید الشہداء کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے زیارت کر رہے ہیں۔ اور میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ہر سال زیارت کے لیے آنے والوں کی تعداد 40 کے موقع پر بیان کی جاتی ہے کہ 2 کروڑ، 2.25 کروڑ، پھر 2.5 کروڑ، پھر 2.25 کروڑ، پھر 3 کروڑ، یہ جو تعداد ہر سال بڑھتی جا رہی ہے، یہ تعداد جو بیان کی جا رہی ہے یہ تو ان افراد کی تعداد ہے کہ جن کے جسموں کو دیکھنا ہمارے لیے ممکن ہے، لیکن وہ ہستیاں کہ جو بارگاہ امام حسین میں زیارت کرنے کے لیے حاضر ہو رہی ہیں، جن تک ہماری نگاہیں نہیں پہنچ سکتی ہیں، جنہیں کاؤنٹ کرنا، جنہیں شمار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ان کی تعداد تو ان انسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ ملائکہ امام حسین کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آ رہے ہیں، انبیاء امام حسین کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آ رہے ہیں، رسول اللہ کے سارے امام حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، وہ ساری شخصیتیں کہ جو بارگاہ رب العزت میں مقرب سمجھی جاتی ہیں، وہ خود کو امام حسین کی بارگاہ تک پہنچا کر اس مقدس بارگاہ میں زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ ما من ملک ولا نبی فی السماء الا ان یأذن اللہ، کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی ایسا نبی نہیں ہے آسمانوں میں پروردگار کی بارگاہ میں کہ جو کھڑے ہو کر اجازت نہ لے رہا ہو کہ اے میرے مالک ہمیں زمین پہ جانے کی اجازت دے دے۔ اور جب زمین پہ آنے کی اجازت ملی، کہاں جا رہے ہیں؟ قرب پروردگار سے زیادہ عظیم جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ یہ سب ففوج ینزل وفوج یعرج، چھٹے امام ہی کی حدیث ہے کہ مولا فرماتے کہ فوج در فوج، جوق در جوق، یہ سب انبیاء اور ملائکہ امام حسین کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آ رہے ہیں اور پھر زیارت کا شرف حاصل کر کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ زائرین امام حسین ہیں کہ جو مسلسل امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے آقا اور مولا مصلی پر بیٹھ کے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وزوار قبر ابی الحسین بن علی صلوات اللہ علیہما الذین انفقوا اموالہم، یہ زائرین امام حسین کہ جنہوں نے اس زیارت کے لیے مال کو خرچ کیا، وَأَشْخَصُوا أَبْدَانَهُمْ، اور ان لوگوں نے اپنے کو اپنے اپنے گھروں سے نکال کر امام حسین کی قبر مبارک تک پہنچایا، رغبتاً فی برنا، کیوں زیارت کے لیے آئے ہیں؟ وہ صرف اس لیے تاکہ ہم اہل بیت اطہار کی نیکیوں میں خود کو شامل کر سکیں، اچھائیوں کو حاصل کر سکیں، وَرَجَاءً لِمَا عِندَكَ فِي وَصْلَتِنَا وَسُرُورًا، وہ تمام چیزیں جو پروردگار تو نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی ہیں ان کو خود بھی حاصل کر سکیں، لہٰذا وہ زیارت امام حسین کے لیے آ رہے ہیں۔ وَسُرُورًا أَدْخَلُوهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ، اور وہ خوشی اس لیے زیارت کے لیے آ رہے ہیں تاکہ وہ خوشی جو پیغمبر اکرم کے قلب مبارک میں اس زائرین کو دیکھ کر پیدا ہونے والی ہے، اس خوشی کو پیغمبر تک پہنچا سکیں۔ وَإِجَابَةً مِّنْهُمْ لِأَمْرِنَا، اور اس لیے زیارت پہ آ رہے ہیں تاکہ ہم اہل بیت کے حکم کی اطاعت کر سکیں، ان کے حکم کے مطابق زیارت امام حسین کے لیے پہنچ سکیں۔ وَغِيظًا أَدْخَلُوهُ عَلَىٰ عَدُوِّنَا، اور اس لیے زیارت امام حسین کے لیے خود کو پہنچا رہے ہیں تاکہ جن کے دلوں میں زیارت امام حسین کے اہمیت کے نہ جاننے کی بنا پر دشمنی ہے، عداوت ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت نہ ہو، ان لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ بغض، ان کے دلوں میں اور زیادہ نفرت پیدا ہو جائے، لہٰذا ان دشمنان امام حسین کے دلوں کے نفرتوں کو بڑھانے کے لیے یہ اپنے گھروں سے نکل کے آئے ہیں تاکہ سرزمین کربلا پر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے زیارت کر سکیں۔ ارادو بذالک رضوانا،
یہ ساری چیزیں انہوں نے اس لیے انجام دیں، دشمن کو ناخوش کرنا ہے، رسول اللہ کو خوشحال کرنا ہے، اہل بیت اطہار کی عطا کردہ چیزوں کو خود بھی حاصل کرنا ہے۔ ان سب کو کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ارادوا بذالک رضوانا، یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ اے پروردگار تیری رضایت انہیں مل جائے، یہ چاہتے ہیں کہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی اس کے معنی ہیں سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں زیارت کرنے کے لیے حاضر ہونے والا انسان اللہ کی رضایت کو حاصل کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے۔ اب جس کو بھی اللہ کی رضایت چاہیے ہو اسے امام حسین کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ کسی کے لیے یہ کہہ دینا کہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، پروردگار اس سے راضی ہو جائے، یہ کافی نہیں ہے۔ میرا کسی کے لیے کہہ دینا کہ پروردگار اس سے راضی ہو جائے، پروردگار اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اگر رضایت پروردگار چاہیے ہے، رضوان پروردگار چاہیے ہے، خوشنودی پروردگار کو حاصل کرنے کا جذبہ ہے، تو لوگوں کے رضی اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رضایت پروردگار کے لیے حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ، زیارت کرو گے، اللہ اپنی رضایت عطا کر دے گا۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ فرمایا کہ یہ سب اے میرے پروردگار اس لیے امام حسین کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ سب وہ ہیں کہ جو رضایت پروردگار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فَكَافِئْهُمْ عَنَّ الرِّضْوَانِ، اے میرے پروردگار ان سب کو صلے کے طور پر، ان سب کی زحمتوں کے نتیجے میں ہم اہل بیت اطہار کی رضایت کو عطا کر دے۔ فرمایا وَكْلَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اے میرے پروردگار ان زائرین امام حسین کی صبح و شام ایک بھی زندگی کا ایسا لمحہ نہ ہو کہ جب تو ان کے بارے میں ان کو چھوڑ دے، نہیں۔ وَاحْفَظْ وَاكْلَأْهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، صبح و شام اے میرے پروردگار ان کی حفاظت فرما، اے میرے پروردگار ان کی محافظت فرما۔ اس لیے کہ وہ زیارت امام حسین کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ وَأَخْلَفَ عَلَىٰ أَهَالِيهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ، ان لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال سب کو چھوڑا ہے، اور پھر آ کر امام حسین کی بارگاہ میں قبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے زیارت کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الذین خلفوا باحسن الخلف، ان سب نے اپنے گھر والوں کو اچھے انداز سے گھروں میں قرار دیا اور پھر آ کے زیارت کر رہے ہیں۔ وَأَصْحَبَهُمْ وَأَكَفَّهُمْ شَرَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَصْحِبْهُمْ، اے میرے پروردگار تو ان سب کے لیے بہترین دوست قرار پا اور ان سب کی طرف سے دفاع کر وہ تمام شر جو کسی بھی ظالم کی طرف سے ان تک پہنچ سکتا ہے۔ وَكُلَّ ضَعِيفٍ مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ شَدِيدٍ وَشَرَّ شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور پروردگار وہ تمام مشکلات، سختیاں جو کسی شیطان، کسی بھی قسم کی مصیبت دینے والے کی طرف سے آ سکتی ہیں، ان سب سے ان سب کو محفوظ رکھنا۔ وَأَعْطِهِمْ أَفْضَلَ مَا أَمَّلُوا مِنْكَ، اے میرے پروردگار انہیں عطا کر دے وہ چیز کہ جس کی یہ تمنا دلوں میں رکھتی ہیں، بہترین انداز سے انہیں عطا کر دے۔ کوئی اولاد لے کی تمنا رکھتا ہے، کوئی مال کی تمنا رکھتا ہے، کوئی مثلاً تمنا رکھتا ہے کہ اس کے گھر میں وسعت پیدا ہو جائے، کوئی مثلاً تمنا رکھتا ہے کہ اس کو خوشبختی مل جائے، کوئی تمنا رکھتا ہے کہ عزت مل جائے، کوئی تمنا رکھتا ہے کہ نجات مل جائے، کوئی تمنا رکھتا ہے کہ جنت مل جائے۔ ساری دعائیں بنحو احسن پروردگار ان سے قبول کر لے۔ فی غربتہم عن اوطانہم، یہ سب اپنے اپنے وطنوں سے دور یہاں پہ آئے ہیں زیارت کے لیے۔ وما آثرون علی ابنائہم و اہالیہم و اقراباتہم، اور یہ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، اپنے علاقے، اپنے قریے، ان ساری چیزوں پر ہمیں اہمیت دیتے ہوئے، ہم اہل بیت اطہار کو اہمیت دیتے ہوئے ان زیارتوں کے لیے یہاں تک آئے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر ہمیں اہمیت دی ہے، لہٰذا پروردگار ان کو بہترین اجر عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ اللہم ان اعداءنا عابوا علیہم خروجہم، دشمنوں نے پروردگار لاکھ کوشش کی
کہ ان کے راستوں کو بند کر دیا جائے، ان کے اوپر مشکلات کو بڑھا دیا جائے، سختیوں کے پہاڑ توڑ دیے جائیں تاکہ یہ زیارت کے لیے نہ جا سکیں۔ اس کے باوجود فلم ینہہم، اس کے باوجود ان افراد کے قدم رکے نہیں ہیں، مسلسل یہ امام کی زیارت کے لیے نکل پڑے، چلتے رہے۔ عن النہوض والشخوص الینا خلافا علیہم، ان کے لاکھ چاہنے کے باوجود ان سب نے زیارت امام حسین کو ترک نہیں کیا۔ یہ امام حسین کی طرف بڑھنے والے قدم ٹھہرے نہیں ہیں، مسلسل دشمن بھی کوشش کرتا رہا لیکن یہ امام حسین کی زیارت کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے۔ فرحم تلک الوجوہ التی غیرتھا الشمس، پروردگار زیارتوں کے لیے اپنے علاقوں سے یہ سب نکلے، نتیجے میں ان کے سورج کی شعاؤں کی بنا پر ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ پروردگار سورج کی ان کرنوں کی بنا پر سیاہ ہو جانے والے، زیارت کی راہ میں سیاہ ہو جانے والے ان چہروں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اس کے بعد فرماتی ہیں، اے میرے پروردگار ورحم تلک الخدود التی تقلب علی قبر ابی عبداللہ الحسین، وہ رخسار کہ جو امام حسین کی قبر مبارک پہ قرار دیے گئے زیارت کے موقع پر، ان رخساروں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ ورحم تلک الاعین التی جرت دموعها رحمتا لنا، اور وہ آنکھیں کہ جو ہماری محبت کی بنا پر، دلوں میں جو ہماری شفقت پائی جاتی ہے اس کی بنا پر اشک بار ہو رہی ہیں، ان آنکھوں پہ بھی میرے پروردگار اپنی رحمت کو نازل فرما۔ ورحم تلک القلوب التی جزعت واحترقت لنا، وہ تمام دل کہ جو ہماری محبت کی بنا پر گریہ کر رہے ہیں، ہماری محبت کی بنا پر جن دلوں میں سوزش پائی جاتی ہے، جن دلوں میں اہل بیت اطہار کے لیے غم و اندوہ پایا جا رہا ہے، پروردگار ان دلوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ ورحم تلک الصرخہ التی کانت لنا، اے میرے پروردگار ان بلند ہونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما کہ جو ہم اہل بیت اطہار کے مصائب کو سننے کے بعد بلند ہو رہی ہیں۔ امام چاہتے ہیں کہ امام حسین کی بارگاہ میں جب مصائب کو انسان سنے تو اس کی آواز بلند ہو، اس کی آواز گریہ سنائی دے، اس کی یہ صدا لوگوں کے کانوں تک پہنچے تاکہ امام حسین کے مصائب کا اعلان بھی ہو سکے اور لوگوں کو آقا کی مظلومیت کے بارے میں خبردار کیا جا سکے۔ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پر کہ جو رو رہی ہیں اور ان آوازوں پر کہ جو بلند ہو رہی ہیں، پروردگار اپنی رحمت کو نازل فرما۔ اللہم انی استودعک تلک الانفس، پروردگار ان لوگوں کو ہم نے تیرے حوالے کیا، وتلک الابدان، ان جسموں کو تیرے حوالے کیا، حتی ترویہم من الحوض یوم العطش، یہاں تک کہ جب میدان محشر میں یہ سب عالم پیاس کے عالم میں یہ سب آئیں تو اے میرے پروردگار ان سب کو حوض کوثر سے سیراب کیا جائے۔ پروردگار ان سب کو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو ان کا محافظ ہے، تو ان کا نگہبان ہے، تو ان کی محافظت کرنے والا ہے، اور جس کی محافظت پروردگار کرتا ہے پھر دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل اس کے قدموں کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ فما زال صلوات اللہ علیہ یدعو بہذا الدعاء، امام مسلسل انہی جملوں کے ذریعے سے دعا فرما رہے تھے، وہو ساجد، جبکہ مولا حالت سجدہ میں تھے۔ فلما انصرف قلت لہ، مولا دعائیں جب مکمل کر چکے تو میں نے عرض کیا مولا کی خدمت میں آگے بڑھتے کہ جعلت فداک، فرزند پیغمبر میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، لو ان هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت ان النار لا تطعم منه شيئا ابدا، مولا یہ جن کلمات کو آج میں نے سنا ہے آپ کے دہنے اتھر سے ان لوگوں کی فضیلت میں کہ جو زیارت امام حسین کے لیے جاتے ہیں، مجھے یقین ہو جاتا
کہ آج تک جتنے زائرین امام حسین ہیں ان کو جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یعنی میں آپ کے ان کلمات کو سننے کے بعد اس یقین تک پہنچ چکا ہوں کہ زیارت امام حسین کا شرف جسے مل جاتا ہے اس کو پھر جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ مولا واللہ لقد تمنیت انی کنت زرتہ، میں آج یہ تمنا کر رہا ہوں کہ کاش میں نے امام حسین کی زیارت کی ہوتی۔ ولم احج، میں کسی اور مقصد کے لیے پھر نہ نکلتا، میں سارے کام کو چھوڑ دیتا لیکن امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے ضرور خود کو پہنچاتا۔ فقال لی، ایسے موقع کے اوپر مولا فرماتے ہیں کہ ما اقربک منہ فما الذی یمنعک من زیارتہ یا معاویہ، کیا وجہ تھی کہ تم امام کی زیارت کے لیے ابھی تک خود کو نہیں پہنچا سکے؟ لا تدع ذالک، ہرگز زیارت حسین کو ترک نہ کرنا۔ قلت جعلت فداک فلم ادر ان الامر یبلغ ھذا کلہ، میں ابھی تک جانتا ہی نہیں تھا کہ زیارت امام حسین کی بنا پہ کتنے شرف ملنے والے ہیں، مجھے علم نہیں تھا، لہٰذا میں زیارت امام حسین کے لیے نہیں پہنچ سکا۔ فقال، اب یہاں سے آپ سنیں کہ آخر میں امام نے کیا جملے فرمائے۔ مولا فرماتے یا معاویہ ومن یدعو لزوارہ فی السماء اکثر ممن یدعو لہم فی الارض، اے معاویہ بن وہب، تم نے میری زبان سے زائرین امام حسین کے لیے ان دعاؤں کو سنا، تم تعجب کر رہے ہو؟ معاویہ تمہیں خبر بھی نہیں ہے، ابن وہب تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جو دعائیں زائرین امام حسین کے لیے عرش پر ہو رہی ہیں، آسمانوں پر ہو رہی ہیں، وہ ان دعاؤں سے کہیں زیادہ ہیں کہ جو دعائیں زمین پر زائرین امام حسین کے لیے کی جا رہی ہیں۔ زیارت پر جانے والوں کے لیے دعا کرنے والے آسمانوں میں کہیں زیادہ ہیں ان لوگوں کی بنسبت کہ جو زمین پر امام حسین کی زیارت پر آنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ کیسے کیسے افراد، کیسی کیسی ہستیاں ہیں جو امام حسین کے ان زائرین کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتی ہیں لا تدعہ لخوف، دیکھو ہرگز خوف کی بنا پر زیارت امام حسین کو ترک نہ کرنا، من احد، کسی سے بھی تمہیں خوف ہو تو دیکھو خوف کی بنا پر زیارت کو ترک نہ کرنا۔ فمن ترکہ لخوف لرآ من الحسرہ، وہ انسان کے جو خوف کی بنا پر زیارت امام حسین کو ترک کرتا ہے وہ حسرتیں کرے گا۔ وہ اس موقع پر جب زیارت امام حسین کی فضیلتوں اور اس کے اجر اور ثواب کو رب العزت کی بارگاہ میں دیکھے گا تو پھر اس موقع کے اوپر حسرت میں پڑ جائے گا۔ ما یتمنی ان قبرہ کان بیدہ، وہ اس موقع کے اوپر اتنی حسرت کرے گا کہ کاش میں نے امام حسین کی زیارت کو اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ قرار دیا ہوتا اور پھر نتیجے میں صبح و شام میں زیارت امام حسین کے لیے حاضر ہوتا رہتا، یہاں تک کہ زیارت امام حسین میری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ان یر اللہ شخصک اما تحب ان یر اللہ شخصک وسوادک فی من یدعو لہ رسول اللہ وعلی وفاطمہ والائمہ المعصومون علیہم السلام، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہیں پروردگار ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن لوگوں کے لیے رسول اللہ دعا فرماتے ہیں، جن لوگوں کے لیے امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ دعا فرماتے ہیں، جن لوگوں کے لیے صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا دعا فرماتی ہیں، اور ائمہ اطہار جن کے لیے دعا فرماتے، کیا ان میں سے خود کو قرار دینے کی تمہیں تمنا اور خواہش نہیں ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ ان ہستیوں کی دعائیں تمہارے شامل حال ہو جائیں تو پھر امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اما تحب ان تکون غدا ممن تصافحہ الملائکہ، کیا تمہیں اس بات کا شوق نہیں ہے کہ ان لوگوں میں قرار دو پاؤ کہ جن لوگوں سے ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں؟ اما تحب ان تکون غدا فی من یأتی ولیس علیہ ذنب فیتبع بہ، کیا تم اس بات کی تمنا نہیں رکھتے کہ میدان محشر میں جس موقع کے اوپر تم لائے جاؤ تمہارے اوپر کوئی
گناہ نہ ہو کہ جس کے لیے تمہارا مؤاخذہ کیا جائے، تمہارا حساب کتاب، وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں، کیا اس کی تمنا تمہیں نہیں ہے؟ اما تحب ان تکون ممن یصافح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تمہیں اس بات کا شوق نہیں ہے کہ حضور ختمی مرتبہ جو سید الانبیاء ہیں، حضور ختمی مرتبہ جو خاتم النبیین ہیں، کہ جن سے مصافحہ کرنے کے لیے انبیاء کرام تمنا کرتی ہیں، وہ رسول تم سے مصافحہ کریں، کیا اس کی تمنا تمہارے دل میں نہیں ہے؟ اگر تم اہل بیت اطہار کی دعائیں پانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری گناہیں روز محشر کے آنے سے پہلے معاف کر دی جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے رسول اللہ مصافحہ کریں، تو آؤ سرزمین کربلا پہ آ کر امام حسین کی زیارت کرو۔ اس زیارت امام حسین کو وہ شرف اللہ دے رہا ہے کہ جس کا اندازہ اور جس کا احساس ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ وہ سرزمین کے جس سرزمین پہ آقا کا خون بہہ گیا، وہ سرزمین کے جس سرزمین پہ آقا کے نونہالوں کو شہید کر دیا گیا، وہ سرزمین کے جس سرزمین پہ آقا کے گھر والوں کو اسیر کر لیا گیا، اس سرزمین کی زیارت انسانوں کو عرش الہی تک پہنچا دیتی ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس سرزمین کا شرف یہی ہے کہ اس سرزمین میں ہمارے آقا امام حسین کا جسم اطہر آرام کر رہا ہے۔ وہ سرزمین کے جس سرزمین پہ مشکلات مصیبتوں کے ہجوم میں میرے آقا کو شہید کیا گیا، اس سرزمین پہ آقا کا جسم اطہر ہے کہ جو بے گور ہے، بے کفن ہے، اس انداز میں کہ جس پر دوپہر میں دھوپ پڑ رہی ہے، جس میں رات میں شدت اوس کا احساس ہو رہا ہے، اس سرزمین پہ زہرا کے لاڈلے حسین کا جسم اطہر ہے۔ کون ہے جو امام حسین کو دفن کرنے کے لیے آگے آئے؟ جس موقع کے اوپر قافلہ سرزمین کربلا سے نکل رہا تھا، امام سجاد کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ امام سجاد کو آگے بڑھ کے زینب علیہ مقام نے سہارا دیا تھا کہ اے بیٹا کیوں اس انداز میں پریشان ہو؟ کہتی ہیں اے پھپھی اماں، کیا آپ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ میرے بابا کا جنازہ زمین کربلا کے اوپر پڑا ہے اور کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے؟ جوان بیٹا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، پیروں میں بھی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، گلے میں بھی خاردار طوق ہے۔ سید سجاد کیسے اپنے بابا کو سپرد لحد کریں؟ ہاں، سید سجاد کے لیے بڑا سخت تھا اپنے بابا کے جنازے کو کربلا میں اس انداز میں چھوڑ کے آگے بڑھنا، لیکن میں کہوں گا آقا آپ امام وقت ہیں، آپ کے لیے صبر کرنا پھر بھی ممکن ہے۔ کوئی 4 سالہ بچی سکینہ کے دل سے پوچھے، باپ کا جنازہ زمین کربلا پہ ہے، وہ بیٹی کے جو باپ کے بغیر سو نہیں سکتی تھی، وہ بیٹی جو باپ کو دیکھے بغیر سکون نہیں پاتی تھی، وہ بیٹی جو باپ کا انتظار کرتی تھی بغیر باپ کے کھانا نہیں کھاتی تھی، اس ننھی سکینہ کے دل سے کوئی پوچھے جب باپ کے جنازے کو زمین کربلا پہ دیکھا ہوگا، شاید گھوم کے جناب زینب سے یہ جملہ کہا ہو، اے پھپھی اماں، میرے بابا کا جنازہ تو زمین کربلا پہ ہے، ہم کربلا سے کیسے جائیں گے؟ عزاداروں، سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے انسان کے لیے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے باپ کے قاتل کو دیکھنا۔ کوئی ننھی سکینہ سے پوچھے، کوفے کا سفر ہے، شام کا سفر ہے، جب بھی سکینہ نے اس بلندی سے نظر اٹھا کے دیکھا ہے، سامنے شمر لعین کا چہرہ دکھائی دیا ہے، سکینہ نے شاید تڑپ کے یہ جملہ کہا ہو، اے بابا، آپ کی شہادت میرے لیے بڑی شاق ہے، بڑی عظیم ہے، لیکن آپ کے دشمن، آپ کے قاتل کو بار بار اپنی نظروں سے دیکھنا سکینہ کے لیے اور بھی زیادہ سخت ہے۔ میرے بابا، سکینہ سے اب صبر نہیں ہو رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے، ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں اور امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم